اجمیر شریف کی درگاہ میں جانا، اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے، اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ ارسلان بہار، دیکھیں یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس نیت سے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں۔ آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے، اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، عید گاہ، جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤڈ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں، بہت سارے جو صوفیہ کرام تھے، اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیا ہوا ہے بدعتیوں نے۔ تو اس طرح آج بہرحال اس عمل سے منع کیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں۔ ہاں، جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی، یعنی زیارت برائے زیارت ہو تو جائے جا سکتا۔ شریعت کا حکم ہے کہ کھانا سامنے آ جائے نا، بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہی سامنے آ گیا تو آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، کھانا کھا لیں آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو کھانا پہلے کھا لو۔ پھر بھی کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، نہیں جی ہماری جماعت ہماری جماعت، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے 2 ہاتھ آگے جا رہے ہو۔ تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام، کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی۔ ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے، نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں، نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے۔ وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے، کہہ رہے یار میں یہ رفع الیدین، آمین بالجہر، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے، پتلی کرنی ہے، پوری زندگی برباد کر دی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے۔ کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت، کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا، مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سیروزے میں چلو۔ کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا بھی یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے، کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی، مجھے کچھ چھیڑے کسی نے نہیں چھیڑا۔ کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھڑوں گا میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کہہ رہے حیران ہو گیا، 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کی ایک ہی بات تھی بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا، پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا، اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے۔ کہہ رہے پھر میں چلہ لگانے گیا، پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے، تیرے کس فرقے سے تعلق ہے، اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں۔ کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے، کہہ رہے یہ ہیں حق پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔